کل ایک دوست نے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا کہ حضرت اسکول کی تعداد بہت کم ہے، نوکری میری وہاں لگی ہوئی ہے، لیکن میں نہ جاؤں کسی بندے کو 8,000 روپے مہینے کے دیتا ہوں، وہ میری جگہ کلاس پڑھانے چلا جائے، میں کیا جاؤں، میرے جانے سے حرج بھی نہیں ہوتا، وہ تگڑا آدمی ہے، بہترین پڑھا بھی سکتا ہے، تو میرے لیے تنخواہ تو حلال ہوگی نا۔ یعنی یہ مفتی سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے، پورا لکھا ہوا بنایا ہوا ترتیب اس کے سامنے رکھ لیں، میں آؤ تصدیق کر دوں۔ میں نے کہا بھائی جب حلال ہوگی تو نے طے کرنا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں کی آپ نے؟ نہیں ویسے حلال تو ہوگا۔ میں نے کہا یوں پوچھتے کہ حضرت مجھے بتاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پکا ٹھکا 100% حرام ہے۔ اچھا کیوں؟ میں نے کہا سرکار نے نوکری تیری لگائی، حکومت سے تو نے وہاں لی ہے، اور تو نے درمیان میں بھائی والی شروع کر دی ہے، ایک اور کو لگا دیا، چلو میری طرف سے بھائی وال آئے گا، میں نہیں آؤں گا۔ یہ کیا ترتیب ہے؟ اگر تیرے جانے سے حرج نہیں ہے تو ریزائن کر، جان چھٹی، استعفیٰ دے دو۔ جب تیرے جانے سے حرج نہیں، کیوں کار ہے سرکار میں مداخلت کر کے وہاں کے فنڈ کو کھا رہا ہے؟ اسے تو کرپشن کی پہلی سیڑھی کہتے ہیں۔ تو ہم بعض گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، خطا کو خطا بھی نہیں سمجھتے۔ میں رات پہنچا ہوں جنگ سے، جنگ میں کل پروگرام تھا ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ میں راستے میں جا رہا تھا، یہ حیدرآباد تھل سے گزرا تو سگنل ڈراپ ہو رہے تھے، سگنل آ رہے تھے موبائل کے، ایک دوست کی وہاں کال آ گیا، میں نہیں جانتا کون ہے، السلام علیکم وعلیکم، وہ سب ایک مسئلہ پوچھا، میں نے کہا جی پوچھیں، کہتے ہیں میری نوکری لگی ہے سفارش کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ، رشوت کی بنیاد پہ، اور میں اس سیٹ کا اہل بھی نہیں ہوں، مجھ میں اہلیت نہیں ہے کہ میں اس سیٹ پر فرائض منصبی سے انجام دے پاؤں، لیکن مجھے سارے کہتے ہیں کہ سرکار کی نوکری ہے، تجھے خزانہ مل گیا، بس لے لے، سرکاری نوکری ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا شرعی مسئلے کا جواب ہے کہ ریزائن کریں۔ تو تجھ میں اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے، اس فرائض و منصبی کو ادا بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ کھاتے پیتے کرانے کے، وہ کہتے ہیں بس میری وجہ سے فلاں نے نوکری لگائی ہے کہ اس کی فیملی ووٹ ہمیں دے گی، چل جان جھوٹی۔ تو میں نے کہا تیری آخرت برباد کر رہا ہے اور تو دنیا کے چکروں میں بات میں ڈالے ہوئے، یا تو تجھ میں صلاحیت ہے، چلو سفارش کی بنیاد پہ لگ گئی، لیکن صلاحیت ہے تو اس پہ کام ٹھیک کر سکتے ہیں، میرٹ کی دھجیاں تو نے بکھیر دی نا، وہ گناہ اپنی جگہ، لیکن تجھ میں صلاحیت بھی تو نہیں ہے، تو اس سیٹ پہ کیا فرائض منصبی سے انجام دے گا، کیا کرے گا؟ تو اس لیے چھوڑ دو۔ جب میں نے اسے کہا تو مجھے ساتھ والے دوست کہتے ہیں اچھا سرکاری نوکری، میں نے کہا سرکاری نوکری کی بات نہیں ہے، پرائیویٹ نوکری کی بات نہیں ہے، بات ہے کہ بندے میں اہلیت بھی نہیں ہے، صلاحیت بھی نہیں ہے، وہ وہاں بیٹھ کے حرام نہیں کمائے گا، کیا حلال کمائے گا؟ تو حرام کمانے کے لیے اسے اجازت دے دو، جو ایک لقمہ حرام کا کھاؤ 40 دن کی نماز کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھول کے ایک کھجور کا دانہ کھا لیا، اس سے اجازت نہیں لیتی، انگل مار کے دوبارہ الٹی کر کے نکال لیا کہ میں نے اجازت نہیں لیتی، پتہ نہیں وہ دیتا اجازت یا نہیں دیتا، بندہ کہاں غائب ہے، ملے تو یا تو اس سے پوچھنا، تو مالک ہے ہی نہیں سامنے، کیوں کہ آپ 40 دن کی نمازوں کے معاملے خراب ہو جائیں گے، کیا کروں گا؟ ایک لقمہ حرام، اور ہم ہر مہینے لقمہ حرام سارے لے کر بیٹھے ہو تو پیچھے کیا بچے؟ تو ہمیں گناہ کو گناہ بھی سمجھنا چاہیے، غلطی کو غلطی بھی سمجھنا چاہیے، اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس پر تعویلیں نہیں، ورنہ کل قیامت میں ہمارے بزرگ کہتے تھے نا، آسن قبرہ تے پوسن خبرہ، تو آسن قبرہ تے پوسن خبرہ کا یہی معنی ہے کہ قبر میں پھر سب کچھ دکھ جائے۔